میرا نام سائرہ ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ ابھی میں 6 کلاس میں تھی تو میرے گھر والوں نے میرے کزن کے ساتھ میری منگنی کر دی۔ مجھے ابھی ان باتوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے 10ویں جماعت پاس کر لی تو میرے گھر والے میری شادی کرنے کا سوچنے لگے اور مجھے بتایا گیا کہ میری منگنی پہلے ہی میرے کزن کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن مجھے میرا وہ کزن بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ مجھے میرا دوسرا کزن پسند تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ میرے گھر والے بھی شادی کے لیے زور دینے لگے، لیکن میں منع کرنے لگی۔ میں نے 2 بار رشتہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن رشتہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن جب میں نے تیسری بار کوشش کی تو انہوں نے رشتے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ اب میں اپنے دوسرے کزن سے شادی کر سکتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری ایک کزن کی شادی آ گئی اور ہم سارے کزن اس شادی پر اکٹھے تھے۔ اس شادی میں میرا وہ کزن بھی آیا تھا جسے میں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ پر اتنا غور نہیں کر رہا تھا۔ میری اس کے بڑے بھائی کے ساتھ کافی اچھی دوستی تھی اور میں ان کے ساتھ بات کر لیا کرتی تھی، تو میں نے اپنے دل کی بات ان کو بتائی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس کو بہت تنگ کرتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کا اس لڑکی کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ہے۔ اب میرے پاس موقع تھا کہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکوں، اور میں نے وہ کام شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم سارے کزن اکٹھے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور حمزہ کو پتہ چل گیا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھ سے بات نہیں کی کیونکہ اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہوا تھا اور وہ اس لڑکی کے خیالوں میں گم تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے اس سے بات کی اور اس کو اپنا نمبر دیا اور ہماری واٹس ایپ پر بات ہونے لگی۔ میں نے ہر بار اسے اپنی فیلنگ بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار بات کو ٹال دیتا تھا کیونکہ اس کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ لیکن میں نے بھی ہار نہیں مانی اور ایک دن اس کو صاف صاف الفاظ میں بول دیا کہ حمزہ، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہم صرف کزن ہیں اور کچھ نہیں۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس کے گھر والے بھی اس سے بہت تنگ تھے کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ کام کے لیے کراچی چلا گیا۔ میں اس کے ہر سکھ دکھ میں اس کا ساتھ دیتی، اس کے ساتھ کھڑی رہتی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجا اور اس کے گھر والے بھی مان گئے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے صحیح طرح بات نہیں کرتا تھا۔ پھر میں بھی پیچھے ہٹنے لگی اور میں نے 2 مہینے تک اس کے ساتھ بات نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے خود میسج کیا اور بولا کہ مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، لیکن میری یہ خوشی صرف کچھ دنوں کی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں اسے پیار کرتی تھی اور وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے روز میری تصویریں مانگتا، لیکن مجھے بہت شرم آتی تو میں اسے منع کر دیتی کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، پہلے تم مجھ سے شادی کرو پھر جو مرضی کر لینا۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا کہ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ جسے میں نے دل و جان سے چاہا وہ جسمانی درندہ نکلا۔ اسے صرف میرا جسم چاہیے تھا، میں نہیں، اس لیے میں اس سے دور ہونے لگی اور آج بھی دور ہوں۔ لیکن میں اسے پیار بھی بہت کرتی ہوں، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ اب بھی میں اس کے ساتھ بات کرتی ہوں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح پہلے کرتی تھی۔ لیکن اسے پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا تھا۔ آج اس نے میرے ساتھ بہت لڑائی کی اور ایک چھوٹی سی بات پر مجھ سے بریک اپ کر لیا۔ میں بہت روئی، میں نے اس کے بہت ترلے کیے کہ ایسا مت کرو، لیکن وہ نہیں مانا۔
اب تو مجھے صرف اس کا انتظار ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔